الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر ایک عظیم سعادت نصیب فرمائی کہ ہم دین اسلام کی حقیقت کو سننے سمجھنے کے لیے یہ مسجد میں پہنچے ہیں۔ یقیناً پروردگار کا یہ خاص فضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر نہ اس وقت بھی ہم ماہ مقدس کے ان بابرکت لمحات میں ہم اگر نظر کریں تو کلمہ گو کروڑوں کی تعداد میں اس وقت گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ نظر آئیں گے ہمیں، کہ اس کا خاص فضل ہے۔ اور زیادہ تر ہمارا جوان طبقہ ہے، اس عمر میں آپ جوانوں کو خاص طور پہ آپ اس وقت انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس عمر میں روزے کی حالت میں نماز پڑھنا، درس سننا، مسجد میں کچھ وقت گزارنا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن، حدیث پاک تو لمبی ہے، کئی لوگوں کے لیے یہ بات آئی، پر فرمایا گیا کہ قیامت کے دن پروردگار وہ جوان جو جوانی کے اندر عبادت کرتا رہا اسے اپنی قیامت کے دن رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ ایک عظیم سعادت ہے، یاد رکھیں۔ اسلام کے دامن میں سب سے زیادہ کیا جانے والا جو عمل ہے نا، فرض عین، وہ نماز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نماز انسان کی حقیقت کی غذا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آپ نے کئی مرتبہ پڑھا، ایک لفظ آتا ہے نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے نا۔ ان دونوں چیزوں کی طرف اگر دیکھیں نا، دونوں اعمال جو ہیں، عمل ہیں، نماز اور زکوٰۃ، ظاہراً ان کو کوئی آپس میں نسبت نہیں بن رہی۔ مثال کے طور پہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو یعنی جسم کو حرکت کرنی پڑتی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، التحیات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عمل کرنے سے انسان کی جسم سے انرجی خارج ہوتی ہے۔ انسان کی طبیعت میں ہے کہ جب انسان کوئی بھی ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس کا جسم کے اندر بھوک پیدا ہوتی ہے، انسان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز ظاہراً ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے کے بعد غذا کی ضرورت پیش آتی ہے۔ زکوٰۃ فی نفسی خود غذا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ انسان کے جسم کی بھوک کو مٹا رہی ہے، نماز انسان کے اندر بھوک پیدا کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں دونوں عمل متضاد ہیں۔ نماز سے بھوک لگ رہی ہے، زکوٰۃ ایک مال ہے، بھوک مٹا رہا ہے۔ دونوں کو ایک جملے میں کئی مقامات پر پروردگار نے بیان فرما دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ بھئی دونوں عمل جو ہیں یہ آپس میں تو متضاد نظر آ رہے ہیں، دراصل یہ متضاد نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں انسان کی غذا ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے یہ مال ہے، یہ انسان کے جسم کی غذا ہے، نماز انسان کے روح کی غذا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہری کھانا پینا انسان چھوڑ دے، جسم زندہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح انسان بے نماز ہو جائے نا، نماز کو چھوڑ دے، اس کی حقیقت مردہ ہو جاتی ہے، انسان کے اندر روحانیت مردہ ہو جاتی ہے، روحانیت انسان کے اندر باقی نہیں رہتی۔ تو لہٰذا نماز انسان کی حقیقت کو زندہ کرنے کے لیے ایک عظیم غذا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا سمجھنے کہ وہ ایک ڈھانچہ ہے، وہ ایک چلتا پھرتا مردہ ہے، اس کے اندر زندگی نہیں ہے، وہ مر چکا ہے حقیقتاً۔ اور حقیقی زندگی ہم اسے سمجھیں کہ یہ جو چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بول چال، دیکھ بھال، اسے زندگی ہم سمجھیں تو یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے جو جینے کا، جو زندگی کا تصور دیا ہے نا، وہ یہ چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربان کیے جو ہے نا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ مردہ گمان کرنا بھی کفر ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا تم لوگوں نے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس سے ہٹ کے عام طور پہ ایک مثال دیکھ لیں۔ غزوہ احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مبارکہ شہید ہو گئی۔
آپ کے جسم کے ہر ایک عضو کو کاٹ دیا گیا، الگ الگ مسئلہ کر دیا گیا، ناک، کان، آنکھیں، زبان، ہونٹ وغیرہ کاٹ دیے گئے، دماغ نکال کے کھوپڑی الگ کر دی گئی، دماغ کے اندر شراب بھر کے اس کو پیا گیا اور رقص کیا گیا، ظاہری لاش تڑپ تڑپ کے ٹھنڈی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف اسلام پر عمل کرنے والا، اسلام کا عظیم مجاہد، جسم کا ہر عضو جدا ہو چکا ہے، جسم تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری طرف اسلام کا غدار، دین سے دور ابو جہل، ظاہراً خوبصورت، کھا پی رہے، چل پھر رہا ہے، میٹنگ کر رہے، لوگوں سے بات چیت معاملہ چل رہے ہیں۔ ہماری نظر کہتی ہے کہ ابو جہل زندہ ہے، حضرت امیر حمزہ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ ان لمحات میں پروردگار فرماتا ہے نہیں، جو میرے امیر حمزہ کو مردہ گمان کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اے محبوب یہ دیکھ، یہ جو ابو جہل چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بول رہا ہے، معاملات زندگی گزار رہا ہے، در حقیقت فرمایا یہ مردہ ہے، اس لیے کہ دین سے دوری جو ہوتی ہے اس کو حقیقتاً مردہ کہا گیا، اور جو دین سے منسلک ہو گیا چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے بھی ہو گئے ہیں، پروردگار فرماتا ہے یہ مردہ نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا زندگی اور موت کا تصور جو ہم نے سمجھا وہ اصل زندگی اور موت کا تصور نہیں ہے۔ زندگی در حقیقت اسلام سے منسلک ہو جانے کا نام ہے، اور موت اسلام سے کٹ جانے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ کے ہاں، دین کے ہاں، قرآن کے ہاں، حدیث کے ہاں یہ تصور ہے زندگی اور موت کا، ہم غلط سمجھ بیٹھے۔ ہم نے سمجھا چلنا پھرنا، کھانا پینا، جسم کا حرکت کرنا یہ زندگی ہے۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، اگر یہ زندگی ہوتی تو ابو جہل چل پھر رہا تھا، کھا پی رہا تھا، سارا نظام زندگی ظاہراً تھا، اللہ تعالیٰ اسے مردہ نہ کہتا۔ حضرت امیر حمزہ آپ کے جسم کے ہر عضو الگ ہو چکا تھا، ٹکڑے ہو چکے تھے، جان نکل چکی تھی ظاہراً، جسم تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ پروردگار فرماتا ہے جو مردہ گمان کرے گا نا کافر ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا دراصل زندگی اسلام سے منسلک ہونے کا نام ہے۔ تو لہٰذا جو آدمی نمازی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان حقیقتاً اس کی روحانیت زندہ ہے، جسمانیت بھی زندہ ہے۔ جو ظاہراً ہٹا کٹا آدمی ہے، کافی کڑیل جوان ہے، ظاہراً خوبصورت ہے، فلاں فلاں، اس کی زندگی کیا کہنے ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک وقار ہے، بڑے سٹیج کا آدمی ہے، نماز سے دور ہے، احکام الہی سے دور ہے، غافل آدمی ہے، تسبیح تعلیلات سے دور ہے، یقیناً وہ محض ایک ڈھانچہ ہے، حقیقت انسانیت اس میں مردہ ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ جسم کی غذا، نماز انسان کی حقیقت روحانیت کی غذا ہے۔ جب حقیقت مر جائے تو ڈھانچہ تو ویسے بھی خاک ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پہ ہم محسوس کر لیں، جو نمازی آدمی ہوتا ہے نا اسے ویسے حیا آتی ہے، خطا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی کی عزت کو تکتے ہوئے، ملاوٹ کرتے ہوئے، سود کے معاملات میں ملوث ہوتے ہوئے، کرپشن کرتے ہوئے، کسی پر ظلم و ستم کرتے ہوئے، لغویات بکتے ہوئے، بڑوں کی بے عزتی کرتے ہوئے، چھوٹوں پر ظلم و ستم۔ جو نمازی ہے نا، نماز اس کے اندر ایک حیا پیدا کرتی ہے، وہ اس طرح کے معاملات سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ کئی ایسے بے نمازی لوگ ہوں گے جن کے اندر شرم و حیا نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یہ بزرگ جتنا بھی بیٹھے ہیں، یا ہمارے یہ جوان طبقہ جتنا نمازی ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، میں خود ذاتی طور پہ بڑا تعجب کرتا ہوں کہ ہمارا جوان طبقہ جتنا میری ذات کو عزت دیتا ہے، کیا ہے، حالانکہ میرے ہم عمر ہیں یا مجھ سے عمر میں کچھ زیادہ ہیں، تو وہ اس قدر عزت دے رہے ہوتے ہیں، احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عقل، شعور، یہ حیا کیوں پیدا ہوا؟ یہ اسلام نے حیا دیا۔ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتا ہی نہیں، جو ہے ہی باہر، جسے پتہ ہی نہیں ہے، جس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کے اندر بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا نماز انسان کی زندگی کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے، نماز انسان کے ظاہری چہرے کے اندر، حسن جمال کے اندر اضافہ کرتی ہے۔
نماز کی وجہ سے انسان کے اندر ایک سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، نماز کی وجہ سے انسان کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، نور ایمان بڑھتا ہے، دلوں پر لگے ہوئے زنگ انسان کے مٹ جاتے ہیں، انسان کے اندر احساس انسانیت پیدا ہوتی ہے اور انسان کی حقیقت زندہ ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کی حقیقت پہلے مردہ تھی، بے نماز تھا، جب انسان نماز شروع کر دیتا ہے انسان کی حقیقت زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نماز کی فضیلت کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ اچھا یہ حدیثیں بعض اوقات کچھ سن کر ان کو ذہن میں راسخ کیا کریں، یاد کر لیا کریں اور پھر وہ آگے سنایا کریں۔ جو دوست ہوتے ہیں نا، کئی بے نمازی دوست ہوتے ہیں، یارانے ہوتے ہیں، گھر کے اندر اپنی فیملی میں کوئی ہوتا ہے بے نمازی، اسے سمجھانا ہے چل کے۔ نماز کی فضیلت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو جائے نا، اللہ تعالیٰ آدھی رات تک عبادت کرنے کا اس اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور پھر جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد سو جائے، پھر صبح بھی اٹھ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، گویا کہ اس نے ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے۔ یہ نماز کی فضیلت یاد رکھیں، نماز کی اس قدر مقام ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ قیامت کے دن 3 گروہ آئیں گے، ٹھیک ہے نا، 3 گروہ کی 3 طبقے ہوں گے، وہ تینوں نمازی ہوں گے، ان کے آنے کا انداز، ان کے چہرے کی رنگت مختلف ہوگی۔ پہلا طبقہ آئے گا، ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ کون لوگ پوچھیں گے؟ بے نمازی پوچھیں گے نا، ان پر فخر کرتے ہوئے بڑا تعجب کریں گے، پوچھیں گے یہ لوگ کون ہیں؟ کہا جائے گا یہ نمازی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں یہ مقام ملا، یہ وہ نمازی لوگ ہیں کہ یہ جب بھی اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آتی، یہ اپنے کام کاج، معاملات، تعلقات سب کچھ چھوڑ کر وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ آج پروردگار نے انہیں مقام عزت مرتبہ یہ دیا کہ محشر کا دن ہے، ہر جان تڑپ رہی ہے، ہر کوئی پریشان حال ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھ رہا، زمین تانبے کی ہے، سورج سونے کے قریب ہے، ہر انسان برہنہ بے لباس ہے، اور یہ لوگ ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہیں، اور ان کو پروردگار نے یہ عزت مقام اس لیے عطا کیا کہ یہ اللہ کے گھر سے آواز جو ہی آتی سارے کام کا چھوڑ کر یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ دوسرا گروہ آئے گا، دوسرا طبقہ، ان کے چہرے چاند کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لوگ بڑا تعجب کریں گے، پوچھیں گے یہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں؟ نہیں۔ یہ کون شہداء ہیں؟ نہیں۔ یہ امت کے اولیاء ہیں؟ کوئی صلح؟ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم سادہ لوگ ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو انگوٹھا چھاپتے، جنہیں کچھ بھی ظاہری تعلیم نہ تھی، ان میں کچھ ایسے بھی جو ریڑھی چلانے والے، رکشہ چلانے والے، سبزی بیچنے والے، مزدوری کرنے والے، مختلف قسم کے لوگ ہیں، بڑے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، پر ان کو یہ مقام و مرتبہ کس لیے ملا کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں؟ اس لیے ان کو یہ مقام ملا کہ یہ لوگ اذان سے پہلے وضو کر کے گھر میں انتظار بیٹھے ہوتے تھے کہ کب اللہ کے گھر سے اذان آئے اور ہم جا کے مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اور ان کو پروردگار نے یہ مقام عزت عطا کی۔ آج محشر کے دن تیسرا طبقہ آئے گا، ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ اس قدر نورانیت، اس قدر عزت و وقار، یہ انبیاء ہیں؟ فرمایا جائے گا نہیں۔ اولیاء ہیں؟ شہداء ہیں؟ نہیں، یہ بھی عام لوگ ہیں، پر ان کا کام محض یہ جو عزت عطا کی گئی اس کی بنیادی وجہ محض یہ تھی کہ یہ لوگ اذان سے پہلے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں پہنچ چکے ہوتے تھے، اذان کے آنے سے پہلے یہ مسجد میں داخل ہو جاتے تھے۔ پروردگار نے ان کو مقام و مرتبہ یہ عطا کیا ہے۔ لہٰذا ہم ان فضائل کو مد نظر رکھ کے کوشش کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، یہ گفتگو جوانوں تک بھی پہنچائیں، ٹھیک ہے نا۔
اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا عام طور پہ اس سے پہلے یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیں، تخلیق انسان، جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے انسان کے جنت و جہنم جانے تک انسان کے اس سفر زندگی میں 3 مراحل مشکل ترین ہیں، ٹھیک ہے نا، مشکل ترین 3 مراحل ہیں، اور انسان ہر وقت انہی کی بہتری کے لیے دعا کرتا رہتا ہے کہ پروردگار یہ 3 مراحل میرے آسانی سے گزر جائیں۔ وہ کون سے مراحل ہیں؟ سب سے پہلا مرحلہ ہے نزا کا، موت کا وقت، مشکل ترین مرحلہ انسان کا پہلا۔ دوسرا مرحلہ انسان کا قبر کا، عالم برزخ، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا مرحلہ ہے عالم محشر، قیامت کی دن جو 50,000 سال کا دن ہے۔ یہ 3 مرحلے انسان کے عالم سری سے عالم ارواح، پھر ماں کا باپ کی پشت، ماں کا پیٹ، پھر عالم اجسام، ٹھیک ہے نا۔ یہ شروع سے لے کر انسان کے جنت و جہنم کے جانے تک یہ 3 مرحلے ہیں جو مین مشکل ترین ہیں۔ نزا کا یعنی موت کا وقت، قبر کا اور حشر کا میدان، یہ 3 مرحلے سب سے مشکل ترین ہیں۔ اور ان 3 مراحل کے اندر جو چیز کام آنے والی ہے نا، وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اچھا دیکھیں کہ ہم ہر وقت ہماری دعا یہی ہوتی ہے، اے اللہ ایمان کی موت نصیب فرما، جب مرے تو ایمان کی دولت نصیب ہو میں، قبر کے منازل آسان کر، حشر کے منازل آسان کر۔ مین جو خطرناک معاملات نظر آتے ہیں نا، وہ یہ 3 ہیں، اور آگے کا ڈر رکھنے والے انسان کی دعاؤں کے اندر مین یہ 3 مراحل کی آسانی کے لیے دعا ہوتی ہے۔ نماز، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نماز ایک ایسا عمل ہے جو ان 3 مراحل میں انسان کے کام آئے گی۔ مرتے وقت مومن نمازی آدمی جو نماز پڑھتا تھا، نماز کی وجہ سے مرتے وقت پروردگار اسے ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا۔ پھر قبر میں داخل ہوتے ہی یہی نماز انسان کے لیے نور بن کے آئے گی، اس کی قبر وسیع ہو جائے گی اور نور سے نماز کی وجہ سے بھر جائے گی، اور پھر قیامت کے دن اسی نمازی کو نماز کی وجہ سے پروردگار اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور قیامت کے دن 50,000 سال کا جو ایک دن ہے وہ ایسے گزرے گا جیسا کہ صبح کی 2 رکعت نماز سنتیں پڑھنے میں وقت گزرتا ہے نا، اسی طرح 50,000 سال کا دن گزر جائے گا۔ یہ مقام، یہ عزت و مرتبہ نمازی کے لیے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ زندگی مختصر ہے، نماز میں کتنا وقت لگتا ہے، نماز کے اندر ایک چاہت ہو، نماز کے اندر ایک لگن ہو، ہمارے اندر ایک محبت ہو، اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ اور جس طرح ہمارے ہاں ادھر بھی جملہ لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنے میں اگر سکون نہ آئے نا تو پھر نماز کو سکون سے پڑھو، بڑی پیاری بات ہے۔ تو لہٰذا اگر نماز میں دل نہیں لگ رہا، دل لگانے کی کوشش کریں، ڈوب جائیں۔ اگر نماز میں دل نہیں لگ رہا، عجیب طرح کے خیالات آ رہے ہیں، تو انسان اپنے آپ کو ملامت کرے، اے میرے پروردگار، میں تیرا بندہ ہو کہ تیری نعمتیں کھاتا ہوں، تو نے مجھے تخلیق کیا، تو نے مجھے یہ کائنات عطا کی، تو نے مجھے عزت و وقار عطا کیا، تیری عبادت میں آ کے پھر بھی میں دنیا کے تصورات معاملات میں مگن ہوتا ہوں۔ انسان اپنے آپ کو ملامت کرے، ڈوب جائے، رونے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو شرمندہ ہو جائے، ہائے افسوس کہ میں کیسا انسان ہوں اس خالق و مالک کا، اس نے مجھے کیسا پیدا کیا، میں کیسا ہو گیا، میرا مزاج کتنا خراب ہو گیا۔ اس خالق و مالک پروردگار جو پوری کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے خیالات اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں میں۔ اس طرح کی سوچ رکھے انسان گم ہونے کی کوشش کرے۔ یقیناً امید ہے آہستہ آہستہ ہماری نمازوں کے اندر چاشنی پیدا ہوگی، ہمیں نمازوں کے اندر ایک ذوق، ایک لگن پیدا ہوگی نمازوں کے اندر۔ پھر ایسا بھی ممکن ہے وقت آ جائے کہ نماز کے وقت کا انتظار میں بے چینی، بے قراری ہو، کسی معاملات میں اتنا سکون نہ ملے کہ جتنا نماز کے اندر ہمیں سکون ملے۔ پھر ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں انسان تڑپتا رہے، پریشان رہے کہ کب، اب صبح کی نماز پڑھی، ظہر کب آئے گی، کہیں ایسا نہ ظہر سے پہلے زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ تو پھر یہ سوچو بندے کو، ایک انسان مجلتا رہے، جلتی وہ وقت آئے میں پھر پروردگار کی ذات کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ ایسا وقت ممکن ہے کہ ہم پر آ جائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی خلافت کے دور میں وضو فرما رہے تھے، تو وضو کرتے کرتے آپ مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد جو ساتھی ارد گرد کھڑے تھے ان سے پوچھا کہ تم لوگ مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں مسکرایا؟ میرے مسکرانے کی وجہ سبب کیوں نہیں پوچھ رہے؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ خود ہی بیان فرما دے، آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا کہ اسی طرح کا موقع تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ قربان ان لوگوں کی عظمت پر جو ہر لمحہ اللہ کے محبوب کا دیدار کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ کیسے مقدر ہیں ان لوگوں کے جو مسکراہٹ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے رہتے تھے ہر وقت ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام کے عشق کا عالم یہ تھا، عین فرض نماز میں ہوتے، نماز کی حالت میں بھی صحابہ کرام کی نظر چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہوتی تھی، دیدار مصطفیٰ ہوتا تھا۔ آج اگر کسی کے خواب میں، اللہ کرے کہ ہمارے خواب میں بھی کبھی آ جائیں، اللہ اکبر، اور ہم اس لائق، ہم تو گناہوں میں اس قدر غرق ہو گئے، ہماری کیا اوقات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی کبھی خواب میں آ جائیں، بہت مشکل ہے۔ ہم تو قیامت کے دن کیسے یہ چہرہ لے کر جائیں گے؟ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں گے؟ جو ہمارا کردار ہے، جو ہمارا انداز زندگی ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو فرما رہے تھے، ہم ارد گرد موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر فرمایا کہ اے پیارے صحابہ، پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ، ہمارا سب کچھ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے، اب خود بیان فرما دے آپ کیوں مسکرائے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، میں اس لیے مسکرایا کہ جب کوئی بھی بندہ میرا امتی اخلاص کے ساتھ، محبت جہد کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نماز کا ارادہ کرتا ہے، پھر آ کے وضو کرتا ہے نا، وضو کے ذریعے اس کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس لیے میں مسکرایا۔ تو ایک نماز کی برکت ہے، یاد رکھیں، نماز کے لیے جب وضو کیا جاتا ہے تو انسان کے پچھلے گناہ سارے جو زبان سے منہ سے ہوئے، کلی کرنے سے وہ سارے مٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح جو چہرے کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، جس طرح بھی کانوں کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے جو بھی گناہ ہوئے نا، انسان جب وضو کرتا ہے، وضو کی برکت سے پروردگار اس کے تمام اعمال اور تمام کیے گئے غلط کام، گناہ سب پروردگار معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک خاص اعزاز ہے اس امت کو، ٹھیک ہے نا؟ اس قدر کوئی بندہ سمجھنے کے باوجود بھی وہ بے نمازی رہے، نماز نہ پڑھے، تو اپنے مقدر پر روئے، کم بخت ہے وہ انسان کائنات کا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے کہ جو انسان کرے پروردگار کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ یہ سوال ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے نا، وہ وقت پر 5 نمازیں ادا کرنا ہے۔ آپ لوگ تو نمازیں ہیں 5 وقت کے، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے ذوق میں اضافہ فرمائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سب سے جو افضل عمل ہے، جو پسندیدہ اللہ کو عمل ہے، وہ نماز، دوسرے نمبر پہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا دوسرے نمبر پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اپنے ماں باپ کو عزت دینا، پیار دینا۔ یہ بھی ایک عجیب المیہ ہے، بلکہ یہ ہمارا جو چل رہا ہے درس، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے موضوع آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، والدین کے حقوق کے متعلق۔ تو عجیب المیہ، آج کل ماں باپ بھی اداس ہے، اولاد کی بے حسی کی وجہ سے ماں باپ بہت اداس ہے۔ یہاں کچھ شہر ہے، کچھ ممکن ہے کہ یہاں کچھ لوگ جوان طبقہ ایسا ہے جن کا کردار کچھ بہتر ہے اور کچھ شعور ہے، ٹھیک ہے نا، اور کافی ایسے علاقے ہیں جہاں ماں باپ کو بالکل عزت نہیں دی جاتی۔
اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کو معبود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان نبی ماننے کے بعد جو سب سے لازم و ضروری چیز ہے نا، وہ ماں باپ کا عزت و وقار ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے نمبر پہ کون سا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے نماز، پھر ماں باپ کے عزت و وقار، پھر اس کے بعد جہاد۔ تو لہٰذا ان معاملات کو ہم مد نظر رکھیں، اور خاص طور پہ رمضان شریف کے اندر تو نماز کے فضائل تو اور بڑھ جاتی ہیں۔ نفلی نماز آپ پڑھیں، آپ لوگوں کو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح آپ ایک فرض پڑھیں تو 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا نماز، انسان مومن مسلمان ہو اور وہ اس کے نماز رہ جائے تو یہ ایک عجیب ہی سوچ ہے، یاد رکھیں۔ نماز نہ چھوڑیں کبھی بھی، تلقین کریں، آگے جوانوں کو بتائیں، اپنی نسلوں کو نمازی بنائیں، اس کی بار بار کوشش کریں۔